اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ اور ایک کرشماتی خزانے کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ مغل شہزادے سخی حسنین شاہ کو نایاب پتھروں اور زمرد کی تلاش تھی۔ وہ ہزارہ کے علاقہ میں آیا، مگر باوجود کافی کوشش کے اس کو زمرد کی کان کا سراغ نہ مل سکا۔ دہلی کی جانب سے روانگی سے پہلے شہزادے نے حضرت شاہ عبداللطیف المعروف بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ کی عظمت، بزرگی اور خدا داد روحانیت کی شہرت سنی۔ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر قدم بوسی کرنے کی اجازت چاہی۔ شہزادے کو اجازت دے دی گئی۔ شہزادے نے عرض کیا، حضرت میں ہیروں کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوں، مگر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آپ اس سلسلہ میں میری مدد فرمائیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، شہزادے ایک مرتبہ پھر پہاڑ پر جاؤ، اس چٹان جس پر قدیمی زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے اس کو ہٹاؤ، اس کے نیچے زمرد کی کان مل جائے گی۔ شہزادہ آپ کے حکم کے مطابق مطلوبہ کان کی طرف چل دیا۔ جب وہ چٹان ہٹائی گئی، اس کے نیچے سے انتہائی قیمتی اور نایاب ہیرے برآمد ہوئے۔ مطلوبہ ہیرے حاصل کرنے کے بعد ایک تشت ہیروں کا بھر کر شہزادہ سخی حسنین آپ کی خدمت میں آیا اور آپ کو پیش کیا۔ آپ نے اسے تشت لے کر پاس بہتی ہوئی ندی میں الٹ دیا۔ شہزادہ حیران ہوا، حضور آپ نے اتنے قیمتی ہیرے اس طرح ضائع کر دیے، آخر کیوں؟ آپ نے فرمایا، شہزادے قیمتی پتھر تو تمہارے لیے ہیں، میرے لیے تو محض یہ پتھر ہیں، سنگ ریزے ہیں۔ اگر تمہیں یقین نہیں اور اگر ان پتھروں کے ضائع ہونے کا دکھ ہوا ہے تو آنکھیں بند کرو، تمہیں اس سے بھی قیمتی پتھر دکھا سکتا ہوں۔ شہزادے نے آنکھیں بند کی تو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا کہ آپ کے حجرہ مبارک میں اس سے بھی قیمتی پتھر بکھرے پڑے ہیں جن کا نظارہ انسانی آنکھ سے ممکن نہیں۔ حضرت امام بری سرکار کی اس کرامت کا اس شہزادے پر اتنا اثر ہوا کہ اس کا ظاہر و باطن روحانی عظمت سے روشن ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب تمام زندگی آپ کے قدموں سے وابستہ رہ کر ہی گزارے گا۔ اس کے بعد شہزادے نے آپ سے شریعت اور طریقت کی تعلیم حاصل کی اور سلوک کی منازل طے کی اور ہر وقت ذکر خدا میں مشغول رہنے لگا اور ساری زندگی ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کے قدموں سے جدا نہ ہوا، اور آپ کو بھی شہزادے سے بڑی انس اور محبت تھی۔ اس کو ہمیشہ اپنے نزدیکی جگہ دیتے، یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس شہزادے کو آپ کے قدموں میں جگہ ملی۔ اس کا مزار بھی آپ کے مزار کے ساتھ ہی اندر واقع ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کے بچپن کی ایک کرامت بیان کی جاتی ہے کہ وہ دور شہنشاہ جہانگیر کا دور تھا۔ آپ کے والد گرامی عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ اپنی کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے گزر بسر کے لیے چند بھینسیں بھی پال رکھی تھی۔ مویشی چرانے جاتے تو آپ کو بھی ہمراہ لے جاتے۔ ایک مرتبہ آپ کے والد گرامی حضرت سخی محمود شاہ رحمت اللہ علیہ مویشی لے کر نہ گئے، آپ اکیلے ہی مویشی چرانے جنگل میں تشریف لے گئے۔ درخت کے سائے کے نیچے آپ بیٹھ گئے۔ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھنا تھا کہ آپ کو نیند آ گئی اور آپ کے مویشی کسی ذمہ دار کے کھیت میں گھس گئے اور پورے کھیت کا صفایا کر دیا۔ کھیت کے مالک نے آپ کے والد گرامی سے شکایت کی تو آپ کے والد گرامی فوراً آپ کے پاس آئے اور نیند سے جگا کر آپ کو ڈانٹا۔ حضرت امام بری سرکار نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا، کھیت کے مالک کو غلط فہمی ہو گئی ہے ابا جان، آپ کھیت میں جا کر خود دیکھیں اس کا نقصان ہوا ہے یا نہیں۔
آپ کے والد اس زمیندار کو لے کر جب کھیت پر گئے تو اس میں فصل کھڑی لہلہا رہی تھی، ایک پودے کو بھی نقصان نہ ہوا تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر زمیندار اپنے پورے خاندان سمیت آپ کا مرید ہو گیا۔ ایک زمانے کی بات ہے جب موجودہ پاکستان کی سرزمین پر اسلام کا پیغام پھیل رہا تھا۔ دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں کئی بڑے بڑے ہندو سادھو اور پیر مہاتما رہتے تھے جو اپنی شکتیوں اور جادوئی طاقتوں کے لیے مشہور تھے۔ انہی میں سے ایک تھا مہادیو تانترک، جو پہاڑوں پر رہتا تھا اور کالے جادو کا ماہر تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے اور اسے بھگوان کا اوتار مانتے تھے۔ اسی دور میں حضرت امام پاری سرکار رحمت اللہ علیہ دلی کے پاس ایک علاقے میں اپنے روحانی مرکز میں رہ رہے تھے۔ پاری سرکار علم، فضل اور کراماتوں سے بھرپور ولی کامل تھے۔ آپ غریبوں، یتیموں اور دکھیوں کی مدد کرتے اور ہر مظلوم کے لیے ایک سہارا بن چکے تھے۔ جنگ کی شروعات ایک دن کچھ گاؤں والے گھبرائے ہوئے امام باری سرکار کے پاس آئے۔ انہوں نے بتایا کہ پہاڑوں پر رہنے والا مہادیو تانترک اب گاؤں والوں پر جادو کر کے انہیں غلام بنا رہا ہے۔ جو اس کی بات نہ مانے اسے وہ بھوتوں اور جنوں سے ڈرواتا ہے۔ کئی مسلمانوں کو بھی مجبور کر کے اس نے اپنے دھرم میں داخل کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی باری سرکار کی آنکھوں میں جذبہ چمک اٹھا۔ انہوں نے فرمایا، جب تک ایک بھی بندہ اللہ کا نام لینے والا زندہ ہے، کوئی ظالم اپنے کالے جادو سے اسلام کو مٹا نہیں سکتا۔ مہادیو سے ملاقات اگلے دن باری سرکار اپنے چند خادموں اور مریدوں کے ساتھ مہادیو کے پہاڑی علاقے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ مشکل تھا، لیکن باری سرکار کی نظروں میں صرف اللہ کا پیغام تھا۔ جب وہ مہادیو کے استھان پر پہنچے تو مہادیو نے ہنستے ہوئے کہا، او صوفی، تم میرے علاقے میں کیا کرنے آئے ہو؟ تمہارے اللہ کی طاقت یہاں نہیں چلتی، یہاں صرف میری مرضی چلتی ہے۔ باری سرکار نے بہت نرمی سے جواب دیا، ہم یہاں جنگ کرنے نہیں بلکہ سچائی بتانے آئے ہیں۔ اگر تجھے اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے تو اللہ کی طاقت سے مقابلہ کر۔ تانترک جادو اور باری سرکار کا کراماتی جواب مہادیو نے زمین سے راکھ اٹھائی، کچھ منتر پڑھے اور ہوا میں اچھالی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا بھوت وہاں پرکٹ ہو گیا۔ لوگ ڈر سے کانپنے لگے۔ باری سرکار نے صرف ایک بار یا اللہ کہا اور اپنی نظر اس بھوت پر ڈالی۔ اگلے ہی پل وہ بھوت زمین پر گر پڑا اور دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گیا۔ مہادیو غصے سے کانپ اٹھا۔ اس نے اگنی ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء اعظام کے، میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔